اسٹرالوجی سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مرض روحانی ہے یا جسمانی ہے، لیکن مرض اگر روحانی ہو تو ہم جو صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقے سے روحانی مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا صدقہ کرنے سے آسیب بھی بھاگ جاتا ہے، مطلب جن یا بھوت؟ دیکھیں، ایسٹرالوجی جو ہے یہ بالکل آپ کو آگاہی دیتی ہے ہر قسم کے علوم کی، وہ مخفی علوم ہو، وہ سفلی علوم ہیں، وہ کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، یا کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، کیونکہ ہر پلانٹ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ منسوب ہے، اور اگر آپ اس کا کوئی روحانی تدارک کر رہے ہیں اپنے مذہبی عقائد کے مطابق، اگر آپ اس کی ریمیڈیز کر رہے ہیں، روحانی علاج کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس قسم کی جو شدت و اثرات ہوتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اسٹرالوجی اب یہاں پہ ہمیں فائدہ کیا دیتا ہے؟ اب فائدہ یہ دیتا ہے کہ ایک بندہ اپنے خراب دور سے گزر رہا ہو اور اس کے اوپر کسی بیماری کا غلبہ ہو، یا کسی آسیب کا غلبہ ہو، یا کسی نحوست کا غلبہ ہو، تو وہ اس خراب دور کے اندر ویسے ہی نہیں جاتا۔ سب سے پہلے تو اسٹرالوجی میں آپ یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس کی جو بیماری ہے، غرض وہ روحانی ہے یا دنیاوی ہے یا جو بھی بیماری ہے، اس کی تشخیص ہونے کا بہتر وقت کون سا ہوگا، کب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا 2 دن بعد، 3 دن بعد، 1 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد؟ کہ وہ ہاؤس اور اس ہاؤس کے جو پلانٹ ہیں وہ کہاں پہ ٹرانزٹ کر رہے ہیں، وہ کیا خرابیاں لے کے، کیا ویکنیسز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ریلیٹڈ کیا صدقے آپ نے کرنے ہیں۔ تو جب وہ پلانٹ کسی اچھی پوزیشن، اچھے وقت میں آئیں تو اس وقت ڈیفینیٹلی چانسز ہوتے ہیں کہ جو بھی آسیب ہے، بھوت ہے، بیماری ہے، یا جو بھی واٹ ایور ہے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیے ہیں۔ نہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، نہ جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، نہ اس کو صحیح طرح سے پتہ ہوتا ہے، صرف کہہ دیتے ہیں آپ پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کوئی اتنے پائے کہ بھی جادوگر پیدا نہیں ہوئے جو ہر کسی کے اوپر بہت سارا جادو کریں اور وہ آئے روز بیمار ہوتے رہیں۔ کچھ انسان کے اپنے خراب اعمال بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ ایک وظیفہ پڑھ لیں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ دے دنا دن وظیفے پہ وظیفے پڑھی جا رہے ہیں، لیکن بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی۔ کبھی اس وظیفے کے جو لغوی معنی ہیں اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہیں؟ ایک تو وظیفہ وہ ہوتا ہے نا، اسکالرشپ، آپ کو وظیفہ لگ جاتا ہے، آپ پڑھنے چلے جاتے ہیں، حکومت وظیفہ لگا دیتی ہے، مدد۔ تو یہ ایک روحانی مدد ہے، ایک روحانی غیبی مدد ہے اللہ کی طرف سے جو انسان کے ساتھ منسوب۔ لیکن وہ کیوں ہوتی ہے؟ وظیفے کا لغوی معنی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو سمجھ کے پڑھنے کو وظیفہ کہا جاتا ہے، اس پہ عمل کرنے کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ وظیفہ اس وقت کارآمد ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ سپوز سورہ قدر پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، نہ آپ نے یہ کبھی سمجھا کہ میں نے اس میں لکھا کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، تو وظیفہ بیسیکلی ہوتا ہی یہی ہے کہ اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، صرف پڑھتے نہیں رہنا۔ ثواب تو بہرحال ملے گا ہی ملے گا، پڑھنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس دور میں بڑا پریشان تھا کہ نہ میرا کام چل رہا ہے، نہ میرا کاروبار چل رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ اس کو بتایا پڑھنے کے لیے، ایک چھوٹا سا عمل تھا کہ تم نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، بس یہ ہے۔ یہ واقعہ عام واقعہ بچوں کی کتابوں میں بھی مل جاتا ہے، 6 7ویں کلاس میں بھی میں نے پڑھا تھا اسکول میں۔ تو بندہ کچھ عرصے کے بعد آتا ہے تو بڑا خوشحال، حالات بدل گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پڑھتے رہے؟ اس نے بتایا وہی جو آپ نے کہا تھا کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ تو وہ آگے سے مسکرائے کہ تم نے تو وظیفہ الٹا پڑھ دیا سارا، پڑھنا یہ تھا کہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، اور تم پڑھتے رہے ہو کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔
تو یہاں پر وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے حالات بدلنے کی وجہ ہے کہ تم جس نیت سے پڑھ رہے تھے، جس مقصد سے پڑھ رہے تھے، جو تمہارے اندر کام کرنے کا عشق موجود تھا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی وہ وجوہات تم نے تلاش کر لی تھیں، اس وجہ سے اللہ نے تمہارے غلط پڑھنے کو بھی تمہارے لیے ٹھیک کر دیا تھا۔ تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، کہ آپ جو بھی اعمال وظائف کسی کو بتاتے ہیں، آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کبھی کسی کو بتائیں تو آپ ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کریں کہ اس وظیفے کا، اس عمل کا یہ مقصد ہے، یہ پرپز ہے۔ آسان لفظوں میں ڈرائیں نہ لوگوں کو ڈرائیں نہ۔ کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو انسان کے اوپر حاوی ہو جائے، کیونکہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ آپ کے کام ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، کبھی توجہ ہی نہیں دیتے کہ ماں گھر میں ناراض ہے اور دنیا کو خوش کر رہے ہیں، اولاد کو کھانے کے لیے کچھ دیا نہیں ہے، اور دوستوں کے لیے کہ ملک ٹھیک ہو جائے، گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں۔ تو سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ گھر والوں کا، پڑوسیوں کا۔